وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. واذكر في الكتاب إبراهيم
إنه كان صديقا نبيا. کافی ہے اللہ، کافی ہے اللہ فقط حاجت روائی کے لیے، کافی ہے اللہ فقط حاجت روائی کے لیے، نبی ولی پیغمبر فقط رہنمائی کے لیے. پڑھتے ہیں ہم نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھرتے ہیں در بدر مشکل کشائی کے لیے. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسل، خطیب الانبیاء، امام کائنات، سید الاولین والآخرین، امام الکل، ختم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. حضرات، اج دے عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں تساں احباب دے سامنے جد الانبیاء خلیل اللہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ خیر کرنا چاہنا. اللہ دے حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو سن سنا کے کما حق عمل دی توفیق عطا فرمائے. اس کائنات اندر انسانیت وچوں سب تو پہلے اللہ رب العالمین نے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام تو بعد حضرت نوح علیہ السلام نو پیدا کیتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام تو بعد 10 صدیاں بعد اللہ رب العالمین نے حضرت نوح جنہاں نو آدم ثانی کیا جاتا ہے انہاں نو 10 صدیاں بعد حضرت آدم تو بعد پیدا کیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم تو انسانیت دا سلسلہ جاری کیتا ہے اور انہاں تو بعد حضرت نوح علیہ السلام تک چلدا چلدا آیا. حضرت نوح علیہ السلام دے دور دے اندر
جدوں طوفان نوح آیا حضرت آدم علیہ السلام تو بعد نوح علیہ السلام دے دور دے اندر جڑا طوفان آیا اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پہلے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام نو پیدا کر کے انہاں نو 5 بیٹے عطا کیتے نے۔ چند لوگاں نے حضرت نوح علیہ السلام دی دعوت تے اسلام قبول کیتا ہے، توحید دی دعوت نو منیا اور انہاں چند لوگاں دے علاوہ سارے لوگ طوفان نوح دے اندر غرق ہو گئے۔ حضرت ابراہیم جد الانبیاء انہاں تو پہلے حضرت نوح علیہ السلام نو اللہ نے 5 بیٹے عطا کیتے نے، ایک طوفان نوح دے اندر غرق ہو گیا اور ایک اس تو پہلے دنیا تو چلا گیا، 3 بیٹے باقی حضرت نوح علیہ السلام دے رہ گئے نے، اور پھر اللہ رب العالمین نے انہاں دے اندروں انسانیت دا سلسلہ جاری و ساری فرمایا ہے۔ انہاں 3 بیٹیاں دے وچوں ایک بیٹے دے اندروں اللہ رب العالمین نے انہاں دی نسل دے اندروں حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پیدا کیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سرزمین عراق دے اندر پیدا ہوئے نے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو ان حالات دے اندر پیدا فرمایا ہے جدوں انہاں دا باپ آزر اور قوم دے لوگ سارے شرک دے اندر مبتلا سن، اللہ رب العالمین نو چھوڑ کے غیر اللہ دے سامنے جھکن والے سن۔ ان حالات دے اندر حضرت جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں اپنی قوم دے لوگاں دے اندر گمراہی دیکھی کہ اللہ نو چھوڑ کے غیر اللہ دے سامنے اپنی جبین نیاز رکھ دے نے، اپنا ماتھا رکھ دے نے، اللہ رب العالمین تو علاوہ غیر اللہ نو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے نے، غریب نواز سمجھتے نے، فریاد سنن والا سمجھتے نے۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باپ جنہ دا نام قرآن نے آزر ذکر کیتا ہے، خود حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باپ آزر بتاں نو پوجن والے سن، بتاں دی پرستش کرن والے سن۔ ان حالات دے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پیدا فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی توحید دی دعوت اپنے گھر تو شروع کی تھی۔ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام اس دنیا تے مبعوث ہوئے نے، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آخر الزمان پیغمبر
امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تک جتنے بھی انبیاء آئے نے سارے نے سب تو پہلے اللہ دی توحید دی دعوت دیتی ہے، اپنی نبوت و رسالت دی طرف لوگاں نو بلایا، حق دا رستہ لوگاں نو دکھایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا، اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اسی ہر امت دی طرف رسول اس واسطے بھیجے ہے کہ وہ میری طرف دعوت دے کہ اللہ دے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی فریاد رس نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی خزانے بخش نہیں۔ ان عبد اللہ، سارے لوگاں دی دعوت، انبیاء دی دعوت یہی ہے کہ لوگو اللہ دی عبادت کرو، اللہ دے سامنے جھکو، طاغوت دی عبادت نہ کرو۔ قرآن پاک دا ایک دوسرا مقام اللہ فرماتے نے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی تواڈے تو پہلے جتنے بھی رسول بھیجے نے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اللہ فرماتے نے الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا، اسی سارے انبیاء دی طرف یہی وحی کیتی ہے کہ اے انبیاء دی جماعت میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میرے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، میرے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، میرے علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں۔ اگر کوئی عبادت دے لائق ذات ہے تو صرف اللہ رب العالمین دی ذات ہے، آسمان والی ذات ہے۔ اے میری قوم دے لوگو سارے انبیاء کہندے رہے انا فعبدون، اے میری قوم دے لوگو اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ اللہ فرماندے نے تسی میری عبادت کرنی ہے، میرے علاوہ کسی دے سامنے جھکنا نہیں، ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق۔ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام دنیا تے آئے نے سارے نے اللہ دی توحید دی طرف دعوت دیتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں اپنی قوم دے لوگاں نو دیکھیا کہ اے شرک اندر مبتلا نے، اللہ نو چھوڑ کے غیر اللہ دی پوجا کردے نے، خود حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باپ بت پرستش نے، بتاں دی پوجا کرن والے نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب تو پہلے اللہ دی توحید دی دعوت اپنے گھر تو شروع کی تھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ اللہ رب العالمین نے 16ویں پارے دے اندر بیان کیتا ہے
اللہ فرماتے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا، اس کتاب اندر، اس قرآن اندر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دا تذکرہ خیر کرو، انہاں دا ذکر کرو۔ انہو کان صدیقا نبیّا، فرمایا کہ او میرا نبی صدیقی نبی سی، میرا سچا نبی سی۔ اگے اللہ فرماندے نے اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر نو کہہ رہے نے یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے میرے باپ آزر سن لو، جنہ دی تسی عبادت کرتے ہو، جنہ بتاں دے سامنے جھکتے ہو، جنہ دے سامنے اپنی حاجتاں رکھ دے ہو، جنہ نو اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھ دے ہو، ما لا یسمع ولا یبصر، فرمایا او تواڈیاں گلاں باتاں سندے بھی نہیں تے تانوں دیکھ دے بھی نہیں، ولا یغنی عنک شیئا۔ اے میرے باپ آزر، اے جنہ دی تسی بتاں دی پوجا کرتے ہو، تواڈے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے، تواڈے نفع نقصان دے مالک نہیں۔ فرمایا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک، اے میرے ابا جان جو اللہ رب العالمین نے مینوں علم عطا کیتا ہے، او علم تواڈے کول نہیں۔ فتبعنی، اے میرے باپ آزر میرے اکھے لگ جاؤ، میری اتباع کر لو، میرا کہنا من لو، اہدک صراطا سویا، میں تواڈی رہنمائی سیدھے رستے دی طرف کرنا وا، میرے پیچھے چل جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے، میرا کہنا مان لو گے، اللہ دی جنت مہمان بن جاؤ گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر نو وعد کر رہے نے یا ابت لا تعبد الشیطان، اے میرے باپ تسی شیطان دی پوجا کیوں کرتے ہو، اللہ نو چھوڑ کے غیر اللہ دے سامنے اپنی جبین نیاز کیوں رکھ دے ہو، انہاں دے کولوں اپنی حاجتاں کیوں من دے ہو، انہاں دے سامنے اپنی حاجتاں کیوں رکھ دے ہو، اللہ نو چھوڑ کے غیر اللہ دے سامنے سر نو جھکانا اس شیطان دی عبادت ہے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے ابا جان شیطان رحمان دا دشمن ہے، اے میرے ابا جان یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے میرے ابا جان مینوں ڈرے کہ تواڈے اُتے اللہ رب العالمین دی طرفوں کتے عذاب ہی نہ آ جائے، تسی کتے شیطان دے دوستی نہ بن جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر دے سامنے اللہ دی توحید رکھیے، اللہ دی ربوبیت رکھیے، اللہ دی وحدانیت رکھیے، تے باپ جیڑا نا بتاں دی پوجا کرن والا ہے، بتاں دے سامنے اپنے سر نو ٹکان والا ہے، اے باپ نو بات پسند نہ آئی، باپ کہندا اے میرے بیٹے ابراہیم
قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے میرے بیٹے ابراہیم اگر میرے علاوہ نو میرے معبودہ نو برا بلا کہیں تو باز نہ آیا، میں تینوں پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا یا میں تینوں اپنے گھر دے اندروں نکال دیاں گا۔ اے باپ اپنے بیٹے نو دھمکیاں لگا رہے ہیں۔ آخر کار حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ دے توحید دے خاطر گھر دے اندروں نکلنا پہ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باپ حضرت ابراہیم نو گھر دے اندروں نکال دیندے نے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے قال سلام علیک، اے میرے باپ تیرے اتے سلامتیاں ہون، ان ساستغفر لک ربی، اے میرے باپ میں تواڈے واسطے اللہ دے کولوں تواڈے واسطے بخشش دی دعاواں کردا رہواں گا۔ سب تو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی توحید دی دعوت اپنے باپ تو شروع کی تھی۔ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام اللہ نے اس دنیا تے بھیجے نے، اونا دا طریقہ کار یہی ہے کہ انہاں سب تو پہلے اللہ دی توحید دی دعوت اپنے کار تو شروع کیتی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داراں اللہ دے عذاباں تو ڈراؤ۔ پھر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے قریبی رشتہ داراں اپنے قریبیاں اپنے قوم دے لوگاں اللہ دی توحید دی دعوت دیتی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی صفات چڑھ جاندے نے، آپ فرماتے نے قولوا لا الہ الا اللہ، اے مکے والیو میں تواڈے اندر 40 سال گزارے نے، اے مکے والیو اللہ نے مینوں نبی بنایا ہے، اللہ نے مینوں نبوت اور رسالت عطا کی ہے، میں اللہ دی طرف بلان واسطے آیا ہاں، لا الہ الا اللہ، اے میرے اپنے بیگانے ہو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ نو اپنا معبود مان لو، اللہ نو اپنا مشکل کشا مان لو، اللہ نو اپنا حاجت روا مان لو، اللہ تو انو کامیابیاں عطا کر دے گا، اللہ تو انو عرب و عجم دا مالک بنا دے گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے خاندان دے لوگاں نو کٹھیاں کیتا، آپ فرماتے نے اے میری پھپھو صفیہ اللہ دے عذاباں دے کولوں ڈر جاؤ، میں محمد دی پیروی کر لو، کل قیامت دا دن ہوئے گا، میں تانوں اللہ دے دربار دے اندر چھڑا نہیں سکاں گا۔ نبی علیہ السلام اپنے قریبی رشتہ داراں نو کٹھیاں کر کے اللہ دی توحید دی دعوت دیندے نے۔ خود آپ دی لخت جگر حضرت فاطمہ جنہاں نو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جنہاں دے بارے آپ فرماندے نے فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے، جن نے فاطمہ نو پریشان کیتا انہیں میں محمد نو پریشان کیتا۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے اے میری بیٹی فاطمہ اللہ دے دربار دے اندروں میں کل قیامت والے دن تینوں نہیں چھڑا سکاں گا، میں اللہ دے دربار دے اندروں تینوں کدے بھی چھڑا نہیں سکاں گا۔ اے نہ سمجھی کہ میرا باپ نبی ہے اللہ دے دربار دے اندروں میں چھڑا لے گا، اے میری بیٹی دنیا دا مال چانی میں عطا کر دینا وا، لیکن دنیا تے رہ کے نیک اعمال کر لے، کل قیامت والے دن میں تیرا باپ محمد بھی اللہ دے دربار دے اندروں نہیں چھڑا سکاں گا۔
حضرت ابراہیم جد الانبیاء علیہ السلام نے اپنے گھر دے اندروں اللہ دی توحید کی دعوت دیتی ہے، اپنے باپ نو دیتی ہے اور پھر قوم دے لوگاں نو دعوت دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ہے۔ اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا، اللہ فرماتے نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اپنے باپ آزم دیکھ دے نے بتاں دی پوجا کر رہے ہیں، اللہ نو چھوڑ کے بتاں دے سامنے اپنے جبینے نیاز جھکا رہے ہیں۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آندے نے انی اراک و قومک فی ضلال مبین، اے میرے باپ آزر تسی بھی گمرائی دی اندر ہو، اے میری قوم دے لوگوں تسی بھی واضح کھلی گمرائی دی اندر ہو، تسی سیدھے رستے تے نہیں، اللہ رب العالمین دی توحید کو چھوڑ کے تسی غیر اللہ دی پوجا کر دے، فرمایا سیدھا رستہ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اللہ رب العالمین نے پوری کائنات حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سامنے کر دیتی ہے، فرمایا وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ میرے ابراہیم نو یقین آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو رات دا وقت ہوندا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا، جدو رات چھا جاندی رات دا اندھیرا ہو جاندا ہے، ایک چمکتا ہویا ستارہ دیکھ دینے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اے انداز ہے اپنی قوم میں اس طریقے دے نال سمجھا رہے نے تاکہ انہوں نے اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ رات دا وقت اندھیرا چھا جاندا ہے، رات دے اندھیرے دے اندر ستارہ دیکھ دینے بہت چمک رہا دمک رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے ھذا ربی، فرمایا اے میرا رب۔ فلما افلا، جدو ستارہ غروب ہو جاندہ ہے وہ دیاں روشنیاں ختم ہو جاندیاں نے، تے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے لا احب الآفلین، جیڑا ستارہ غروب ہو جائے او دے نال میں محبت نہیں کردا اور رب نہیں ہو سکدا۔ فلما رأى القمر بازغا، جدو رات اور اندھیری ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام چاند نو دیکھ رہے نے، چاند بڑا چمک رہا دمک رہا اپنے یہاں روشنیاں دکھا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو چاند نو دیکھ دے نے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے نے ھذا ربی، فرمایا اے میرا رب۔ ایک قوم ایک سمجھان دا انداز ہے، جدو چانو دیکھے آندے نے اے میرا رب۔ فلما افلا، جدو چاند غروب ہو جاندہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے اے میرا رب نہیں، لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، اگر میرا رب میری رہنمائی نہ کرتا میں گمراہ ہو جاندہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو دن ہوندہ ہے فلما رأى الشمس بازغة، جدو دن ہوندہ ہے سورج اپنی چمکاں دمکاں دکھا رہا ہے، یہ اندر بڑیاں روشنیاں نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ کے آندے نے کون دے لوگانو ھذا ربی ھذا اکبر، اے میرے قوم دے لوگو اے میرا بہت بڑا وڈا رب ہے۔
قوم دے لوگوں کو اس طرح اللہ دی توحید دی دعوت دے رہے ہیں. کچھ وقت گزردا ہے، اس سورج دیاں روشنیاں ختم ہو جاندیاں نے، سورج غروب ہو جاندا ہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہندے نے قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم دے لوگو جنہاں دی تسی عبادت کر دیو انہاں تو میں بری ہاں، انہاں تو میں بیزار ہاں. تسی چاند دی پوجا کرتے ہو، ستاریاں دی پوجا کرتے ہو، چند دی پوجا کرتے ہو، سورج دی پوجا کرتے ہو. فرمایا ہے جڑے غروب ہو جانو رب ہو سکدے، فرمایا اور رب نہیں ہو سکدے. اپنی قوم نو اللہ دی توحید دی دعوت دیتی ہے. فرمایا جڑے غروب ہو جاندے نے او مشکل کشا حاجت روا نہیں ہو سکدے. تسی اللہ رب العالمین دی ذات نو چھوڑ کے اللہ رب العالمین دیاں پیدا کیتیاں ہوئیاں چیزاں انہاں دے سامنے اپنی جبین نیاز رکھ دیو. فرمایا اے تواڈے مشکل کشا حاجت روا نہیں ہو سکدے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنا چہرہ اس ذات کی طرف متوجہ کرنا وا جن نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، جن نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی ہے. حنیفہ میں اللہ رب العالمین کلے دی عبادت کرن والا وا وما انا من المشرکین. فرمایا میں مشرکاں وچوں نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اعظم اور اپنی قوم دے لوگوں کو اللہ دی توحید دی دعوت دیتی ہے. آج بھی کسی نو آکھیے کہ تو اللہ نو چھوڑ کے فلاں دے سامنے جبین نیاز رکھنا ہے، اللہ نو چھوڑ کے فلاں دے سامنے اپنی فریاداں رکھنا ہے، اللہ نو چھوڑ کے تو غیر اللہ دے سامنے سر جھکانا ہے. اج دے لوگ آندے نے اسی اپنے وڈ وڈیرے نو اس طرح کر دیا دیکھیا، ساڈے وڈ وڈیرے اس طرح کرتے رہے. اگر اے طریقہ غلط ہوندا تے ساڈے وڈ وڈیرے کدی بھی نہ کر دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں قوم دے لوگاں نو اے دسیا کہ اے میری قوم دے لوگو جنہاں دی تسی عبادت کردے ہو اے نہ حاجت روا نے، نہ مشکل کشا نے، نہ تواڈے نفع نقصان دے مالک نے. انہاں نو پوچھیا جاندا قالوا نعبد اصناما، تسی انہاں بتاں دی عبادت کیوں کردے ہو؟ تے قوم دے لوگ آندے اسی اپنے وڈ وڈیریاں نو اپنے ابا و اجداد نو پایا ہے انہاں دی عبادت کردے آیا پایا ہے. ساڈے وڈ وڈیرے بھی انہاں دے سامنے جھکدے سن، انہاں دا طواف کرتے سن. میرے بھائیوں اللہ رب العالمین دی ذات تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ رب العالمین دی ذات تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں. جیڑا بھی قبراں دے اندر چلا جاندا ہے کسی دی پکار بھی سنتا نہیں، کسی دی حاجت روا نہیں، حاجت روائی نہیں کرتا ہے. یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعوت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے جنہاں دی تسی پوجا کرتے ہو انہاں نو پیدا کرن والی جڑی ذات ہے وہ اللہ رب العالمین دی ذات ہے، وہی عبادت دے لائق ہے. اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت دے لوگاں نو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے اے میری قوم اللہ رب العالمین فرماندے نے یا ایھا الناس، اے پوری کائنات دے لوگو اعبدوا ربکم، تسی ساریاں نے اپنے رب دی عبادت کرنی ہے، اپنے رب دے سامنے جھکنا ہے، اللہ دے سامنے جھکنا ہے. او کیڑا رب ہے؟ او دی نشانی کی ہے؟ الذی خلقکم، فرمایا او رب جن نے تانوں پیدا کیتا ہے، والذین من قبلکم،
فرمایا اس رب دی عبادت کرنی جنہیں تواڈے آباؤ اجداد نو تواڈے وڈ وڈیریاں نو پیدا کیتا ہے، تواڈے دادیاں نو پڑدادیاں نو اگوں انہاں تو پہلے لوگاں نو پیدا کیتا ہے۔ فرمایا لعلکم تتقون، فرمایا کہ تسی اگر میری بندگی کرو گے، میرے سامنے جھکے ہوگے، تسی متقی پرہیزگار بن جاؤ گے، تسی جہنم دے کولو بچن والے بن جاؤ گے، جنت دے اندر جان والے بن جاؤ گے۔ شرک ایسا گناہ ہے جدی اندر شرک آ جاندا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے دے سارے زندگی دے نیک اعمال نو تباہ و برباد کر دیندے نے۔ ایک موقع تے اللہ رب العالمین نے 18 انبیاء علیہ السلام دا نام لے کے کیا ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، فرمایا اگر میرے 18 نبی بھی میرے نال شرک کر دے، میری ذات تو علاوہ کسی ہور نو مشکل کشا سمجھ دے، میری ذات تو علاوہ کسی ہور نو حاجت روا سمجھ دے، میری ذات تو علاوہ ہور کسی نو گنج بخش سمجھ دے، اللہ فرماتے نے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، فرمایا میں ان 18 انبیاء علیہ السلام دے سارے اعمال نو ضائع تے برباد کر دیندا۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے جتنے انبیاء نبی علیہ السلام تک آئے نے، اللہ فرماتے نے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ فرماتے نے اسی ہر امت دی طرف رسول اس واسطے بھیجے ہے کہ وہ آ کے دعوت دے لا الہ الا اللہ، اے میرے قوم دے لوگوں اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، عبادت چاہے قولی ہوئے، عبادت چاہے فعلی ہوئے، عبادت کسی قسم دیئے، نظر و نیاز ہے، کوئی جانور ذبح کرنا، ہر قسم دی عبادت اللہ رب العالمین دی ذات واسطے وے۔ اگر بندہ اللہ نو چھوڑ کے کسی اور واسطے کوئی بھی عبادت نو مخصوص کر لیندا او بندہ مشرک ہے، اللہ رب العالمین نے اس بندے اتے جنت نو حرام کر دیتا ہے اور جہنم نو اس بندے اتے واجب کر دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ فرماتے نے جیڑا بندہ میں اللہ رب العالمین دی ذات نال شرک کرتا ہے، میری ذات نال، میری صفات نال، میرے افعال دے اندر، میری عبادات دے اندر کسی اور میری مخلوق وچوں شریک کرتا ہے، اللہ فرماتے نے میں اس بندے ہوتے جنت نو حرام کر دیتا ہے اور جہنم نو اس بندے ہوتے واجب کر دیتا ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اللہ رب العالمین فرماتے نے ان دے ظالمہ دی قیامت والے دن مدد نہیں کیتی جان گے، کیتی جائے گی، اے لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم دی اندر ساتھتے رہیں گے، انہوں میں ہمیشہ ہمیشہ جہنم عطا کر دیتی ہے۔ میرے بھائیو اگر عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہوئے گا پھر کوئی بھی عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، کوئی بھی عبادت ہے، بڑی تو بڑی عبادت ہے یا چھوٹی تو چھوٹی عبادت ہے، جب تک وہ دے اندر عقیدہ توحید نہیں ہوئے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا عقیدہ نہیں ہوئے گا، بندے دا کوئی بھی عمل قبول نہیں، کوئی بھی چھوٹی عبادت قبول نہیں، کوئی بھی بڑی عبادت قبول نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم دے لوگاں نو اللہ دی توحید دی دعوت دیتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے حضرت یعقوب اپنے پوتے
انہوں نے بھی اپنی قوم نو اللہ دی توحید دی دعوت دیتی. حضرت اسحاق علیہ السلام نے اللہ دی توحید دی دعوت دیتی. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ دی توحید دی دعوت دیتی. جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے نے سارے نے اللہ دی توحید دی طرف لوگوں کو بلایا ہے. اللہ فرماندے نے اے میرے بندیو جنہاں نو تسی پوج دیو جنہاں دے سامنے اپنی حاجتاں رکھ دیو جڑے قبراں دے اندر چلے گئے نے انہاں دے سامنے اپنی حاجتاں رکھ دیو. اے تواڈے مشکل کشا نہیں اے تواڈے حاجت روا نہیں اے تواڈیاں مشکل کشائیاں نہیں کر سکدے. اموات غیر احیاء اللہ فرماندے نے زمین دے اندر انہاں کوئی بھی چیز پیدا نہیں کیتی بلکہ انہاں لوگاں نوں میں اللہ رب العالمین نے پیدا کیتا ہے. اموات غیر احیاء فرمایا یہ مردے نے زندہ نہیں مردے نے زندہ نہیں. اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ دعوت دیتی ہے جنہ مردیاں نو جنہ بتاں نو تسی پوج دے تے تواڈے مشکل کشا نہیں ہو سکدے تواڈے حاجت روا نہیں ہو سکدے تواڈیاں مشکل کشائیاں حل نہیں کر سکدے. او ینفعونکم او یضرون فرمایا تواڈے نفع نقصان دے مالک نہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے پوری کائنات دے لوگو یا ایھا الناس اے پوری کائنات دے لوگو ایھا الناس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام بھی شامل ہیں حضرت نوح علیہ السلام بھی شامل ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی شامل ہیں حضرت اسحاق حضرت یعقوب جتنے بھی انبیاء نے قیامت تک پیدا ہون والے جڑے انسان نے ایھا الناس کے اندر داخل نے. اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس اے پوری کائنات دے لوگو انتم الفقراء الی اللہ تسی سارے دے سارے میرے درد فقیر ہو میرے درد منگتے ہو. بندہ موجود ہے زندہ حیات ہے وہ دے کولوں مدد لینا جائز ہے. ہاں جڑا بندہ دنیا تو چلا گیا دور ہے قبر دے اندر ہے ایسے بندے دے کولوں مدد لینا جائز نہیں بلکہ یہ شرک ہے. اگر بندہ مدد کر سکتا ہوئے تو پھر وہ سا جنازہ کیوں پڑھیے. جنازہ اگے پیا ہوندا ہے اسی سارے پڑھنے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا اللہ ساڈے زندیاں نوں بھی معاف کر دے تے اللہ ساڈے مردیاں نوں بھی معاف کر دے. اے اللہ جڑا اگے پیا اینوں بھی معاف کر دے. جدوں اگے پیا ہوندا ادوں مردہ ہوندا ہے جدوں مناماں مٹی تھلے چلا جاندا ہے ادوں مشکل کشا ہو جاندا ہے. کیسی انسان دی سوچ ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے جڑا بندہ نیک تو نیک ہے وہ دے واسطے دعا کیتی جا سکتی ہے اور وہ دے کولوں کچھ منگیا جا سکتا نہیں منگیا جا سکتا ہے. یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ ہے. یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو عقیدہ سمجھایا. جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا تے آئے نے سارے اندر یہی عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین تو علاوہ کوئی مشکل کشا حاجت روا بگڑیاں بنانے والا گنج بخش فیض عالم اللہ رب العالمین دی ذات تو علاوہ کوئی نہیں. ہر قسم دی عبادت اللہ رب العالمین دی ذات واسطے. اللہ تعالیٰ دے حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو صحیح معنی دے اندر توحید دی سمجھ عطا فرمائے. اگر پلے توحید ہے نجات ہو جائے گی اگر توحید نہیں سارے نیک تو نیک اعمال بھی انسان دے ضائع برباد ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین کی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن اور حدیث سے عمل کر کے زندگی گزارنے توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.